ہم لوگ انگریزی سے فل ٹائم بھاگتے ہیں، اس میں ہمارا قصور نہیں، ہم لوگ زیادہ تر اردو میڈیم ہوا کرتے ہیں۔ جس بچے نے تیسری چوتھی جماعت میں وہ والا قاعدہ پڑھا ہو کہ سارا خان از ٹال، ہادی از شارٹ، یا پھر وہ نظم سنی ہو منہ کھول کے بالکل جونی جونی یس پاپا، اسے کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ بارنی یا ڈزنی پرنسس کی دنیا کون سی ہے؟ یہ عجیب و غریب لڑتے بھیڑتے سے کارٹون کون ہے، اور بچوں کو پنک پینتھر یا ٹام اینڈ جیری کی جگہ یہ والے کارٹون کیوں پسند ہیں؟ اردو ہماری قومی زبان ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا اس وقت چل ہی انگریزی پہ رہی ہے۔ لاکھ برا بھلا کہہ لیں، مادری زبانوں میں پڑھا لیں بچوں کو، جلوس نکالیں، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عالمی گاؤں میں قدم رکھنا ہے تو پہلا دروازہ یہی ہے۔ ہم لوگ جاپان، چین یا کوریا وغیرہ کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں پڑھے اور دنیا بھر کو سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک بیچتے ہیں، حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم کے بعد ہم لوگ شاعر، ادیب یا مجھ جیسے کالم نگار کے علاوہ کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے آسان الفاظ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم ہر لمحے بدلتی سائنس کا مقابلہ کر سکیں؟ اردو میڈیم والوں کا صرف وہ نصاب دیکھ لیں جو اس وقت سائنسی تعلیم کے لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ اول تو ہمارے پاس متبادل لفظ ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو وہ سب عربی فارسی لفظوں پر اٹھائی گئی عمارتیں ہیں۔ ناراض ہونے سے پہلے چند مثالیں چیک کر لیں۔ ایکسیلریشن، اس لفظ کا مطلب ہے اسراء۔ اسراء کا مطلب کیا ہے؟ کو مجھے سمجھائے، یا ایکسیلریشن زیادہ آسان تھا؟ ریڈیشن آف ہیٹ، اس کا مطلب ہے اشعاع حرارت، تو اشعاع کے معنی کون بتائے گا؟ کنڈکشن کا مطلب ایصال ہے۔ صبح صبح محلے میں ہونے والے اعلانات جیسی آواز نہیں آتی اس میں کیا؟ بوائلنگ پوائنٹ ہو گیا نقطہ کھولاؤ، اور اسپیسیفک ہیٹ حرارت مخصوصہ بن گئی۔ بتائیں پوری ایمانداری سے انگریزی لفظ زیادہ آسان اور عام فہم نہیں؟ اسی طرح کی 50,000 مثالیں اور ہیں، بلکہ جتنے لفظ اردو کی سائنس ڈکشنری میں ہوں گے شاید وہ سب کے سب یادگار مثال ہوں۔ لفظوں میں کوئی رولا نہیں، ترجمے کی غلطی کوئی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو ہم نے کس مقام پہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس سے امید کیا کر رہے ہیں۔ اگر لاؤڈ سپیکر شروع میں ہی ہمارے ہاں بلند گو ہو جاتا اور ہم اس لفظ کو بول رہے ہوتے تو آج کسی کو بلند گو عجیب نہ لگتا، مگر اب پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا۔ خیر، یہ تو وہ تھا جو پڑھائی کا معاملہ تھا۔ ابھی آ جاؤ ان دوستوں پر جو فیس بک کو کتاب چیرا کہتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ ہم نے فیس بک کو اردوا لیا ہے۔ ایسے کرنا ہے تو پھر کیمل سگریٹ کو اونٹ برائے تمباکو کشیدنی کہنے میں کیا حرج ہے؟ بلکہ کمپیوٹر کے ماؤس کو بھی چوہا کہیں۔ ہم اب تک اس بحث سے نہیں نکل سکے کہ اردو ہمارے بچوں کے لیے کتنی اہم ہے اور انگریزی کتنی۔ دوسری طرف باقی دنیا کو ایک دھیلے کی پرواہ نہیں کہ ہم سوچتے کیا ہیں، کیا لڑائی لڑ رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں، اور جو چاہتے ہیں اسے کرنا کیسے۔ وہ لوگ سکون سے ہفتے ڈیڑھ بعد موبائل یا لیپ ٹاپ پر نیا کوئی ماڈل مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں، ہم لوگ ہزاروں روپے لگا کر سب سے پہلے اس پہ کی بورڈ جو ہے وہ اردو کا لگاتے ہیں اور ہمارا جشن پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنا پورا موبائل اردو میں کنورٹ کیا ہوگا؟ اگر کیا ہے تو انٹر کا ترجمہ کیا لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں کیا تو جا کے دیکھ لیں، اسے بھی چھوڑیں۔ آپ دیکھیے گا واپس انگریزی سیٹنگ میں آنا آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کبھی بھی کسی انگریزی میڈیم ادارے میں تعلیم نہیں حاصل کی، ایم اے تک اردو میں پڑھا، نوکری اردو کی کرتا ہوں، کھاتا ہوں اردو کی، 2 کتابیں ہیں وہ بھی اردو کی ہیں، گھر میں بھی یہی زبان بولتا ہوں، دادا نانا کی زبان یہی تھی، مجھے اس سے شدید پیار بھی ہے۔ کیا مجھے گالیاں کھانے کے لیے انگریزی زبان کی سائڈ لینے کا شوق ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ میں ماڈرن کہلاؤں؟ دیکھیے، زبان کی فضیلت پر بزرگوں کی یہ روایتی بحث 200 برس پرانی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ ہر چیز کو اردو میں اتارنے کے منصوبے بھی چلتے رہیں گے۔ سب کچھ چلتے چلتے ایک نقصان یہ ہوگا کہ میری نسل کی طرح آپ بھی چالو چلتے چلے جائیں گے۔ آپ کس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ نوکری کے لیے؟ کبھی جاب انٹرویو دیے، سامنے والا انگریزی سوال پوچھے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ کبھی کوئی دفتری کارروائی کی ای میل کرنا پڑ جائے تو کیسے بندہ ادھر ادھر جھانکتا ہے؟ تب ہم صرف مجبور ہوتے ہیں، باہر نکل کے پھر چوڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ایک آزاد شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کے بارے میں دلائل دیں، اس سے وفادار رہیں، اس کے حق میں بیان دیں، لیکن اپنی اولادوں کو ہمیں اس ڈبل آسرے پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بے شک اسکول میں انگریزی میڈیم نہ ہو، آپ بچوں کو یوٹیوب پہ ویڈیوز کے ذریعے انگریزی سیکھنے کا مشورہ دے سکتے ہیں، انگریزی فلمیں اور کارٹون دکھا سکتے ہیں، چھوٹی موٹی انگریزی کتابیں یا کم از کم انگریزی خبریں پڑھنے کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ دنیا آپ سے ایک کلک کی دوری پہ ہے اور زبان آپ کی پہنچ میں۔ مسئلہ صرف وہی ہے کہ اس دنیا تک پہنچنے کے لیے کلک
کرنا پڑے گا, انٹر کا بٹن دبانا پڑے گا, کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی, یا کم از کم یہ کھل جا سم بولنے کے لیے www جو ہے ٹائپ تو کرنا ہی پڑے گا. شکریہ.